پاکستان کے 3 طرز حکومت ہے پاکستان کے اندر, ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے پاکستان کے اندر. لیجسلیٹر نے اپنا کام کرنا ہے, ایگزیکٹو نے اپنا کام کرنا ہے, اور جوڈیشری نے اپنا کام کرنا ہے. اور ان سب کو جو تحفظ ہے اور یا ان کی چیزوں کی انٹرپریٹیشن ہے آئین کی, وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. بٹ جب ان کے حق میں بینچ بیٹھے اور فیصلہ دے قاسم سوری کی رولنگ کا, تو وہ بہت زبردست جوڈیشری ہو جاتی ہے. بٹ پاکستان کی سپریم کورٹ جب یہ فیصلہ کرے کہ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں, کیونکہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی حکومت اگر وہ ٹوٹے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے, پر وہ حکم ماننے کو تیار نہیں ہے. اور آپ کے سامنے کبھی الیکشن کمیشن کچھ لکھ دیتا ہے, پاکستان کی ایجنسیز لکھ کے کچھ دے دیتی ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے. 2008 آپ کے سامنے ہے, 2013 آپ کے سامنے ہے, آپریشنز چل رہے تھے, ہمارا بارڈر کتنا انسیف تھا, پر پاکستان میں الیکشنز ہو رہے تھے. اور 2008 میں تو بی بی کی شہادت ہوئی تھی, پر کیا الیکشنز رکے؟ الیکشنز نہیں رکے. ٹرکی کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے, پر الیکشنز ہو رہے ہیں. ایران کے اندر آپ کو پتا ہے ایران عراق کی وار ہو رہی تھی, الیکشنز ہو رہے تھے. 18th سینچری کے اندر سول رائٹ موومنٹ چل رہی تھی امریکہ کے اندر, پر الیکشنز ہو رہے تھے. کیونکہ جو حاکمیت ہے اللہ کے بعد وہ پاکستانی عوام کے پاس ہے, اور وہ کس طرح اس کی ترجمانی ہوتی ہے, وہ الیکشنز کے تھرو, وہ ووٹ کے تھرو. آج ہم اس کی سراسر جو انہوں نے کل ڈی سی نے اور انٹیریئر منسٹری نے ہماری اپلیکیشن کو ڈینائی کیا ہے, ریگریٹ کیا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آج ہی بابر بھائی نے پٹیشن, عتیق وغیرہ نے پٹیشن تیار کر لی ہے, ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بابر بھائی انشاءاللہ تعالی اسی ویک کے اندر, کمنگ ویک کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ آپ جمہوریت تو کہہ رہے ہیں, پر ہمارا جو فریڈم جو ہمیں آئین حق دیتا ہے, آپ کہیں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. آئین آپ حق دیتا ہے آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. آئین آپ کو حق دیتا ہے اسمبلی کا, سپیچ کا, ایکسپریشن کا, وہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں. تو جو یہ سول ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے اندر رائج ہے, اس کے خلاف پہلا قدم یہ کر رہے ہیں, ہم کنٹینٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں. اور سیکنڈ انشاءاللہ تعالی بابر بھائی یہ پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں. اب بابر بھائی بات کریں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کچھ اہم ایشو ہے ان ایڈیشن ٹو جو علی اوان ابھی کہہ رہے تھے. اس پہ میرا شارٹ کامنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مداخلت کرنی پڑے گی. 13 مہینے سے ایک طرف وہ اسلام آباد جو انلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر کی ریاست کے اندر ہے اس کا محاصرہ ہوا ہے, اور دوسرا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اسلام آباد ہے, دارالحکومت ہے, کہتے ہیں یہاں جمہوریت ہے, کہتے ہیں یہاں آئین ہے, وہاں پہ شہریوں کا محاصرہ ہوا ہے. اور 13 مہینے سے کوئی جلسہ, جلوس, احتجاج, آواز, ڈیمانسٹریشن, ریلی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم جا کے آئین کے وہ آرٹیکلز جو 5 آرٹیکلز وائلیٹ ہو رہے ہیں اور شہریوں کے حقوق معطل ہیں. آئین اگر معطل نہیں ہے تو شہریوں کے حقوق کس طرح معطل کیے جا سکتے ہیں؟ جس دور میں آخری ججمنٹ ہے مشرف دور کی, آئین معطل ہوا, انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق آپ معطل نہیں کر سکتے. میڈیا کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں کس طرح سے ان کے اوپر حملے ہیں اور پابندیاں ہیں. تو یہ شہر ایک معاشرے سے ہے, اس کو ہم غیر قانونی حراست سے چھڑانے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کل سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ عمران خان کی پوزیشن, پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 14 کا الیکشن ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان فوری احکامات جاری کرے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آئین توڑا, 90 دن سے آگے لے کے گئے سسٹم, ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اور اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ ریاستی عہدیدار جن کو بلا کے کہا گیا تھا کہ آپ 27 تاریخ تک رقم جاری کریں گے الیکشن کے لیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہوگا, وزیر خزانہ بھی شامل ہوگا, اور باقی لوگ بھی شامل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی حکمران اٹھتا ہے یا دوسرا اٹھتا ہے, اٹھ کے کہتا ہے
کہ میں اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کروں گا. بھائی جان، خواتین و حضرات، میں آپ کی طرف ایک ایسے چپے کی توجہ چاہتا ہوں جو چپا جس میں 13.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں. اس چپے کو کہتے ہیں پنجاب. اس چپا پنجاب میں تقریباً 5 کروڑ ووٹرز ہیں. اس کے ساتھ سیٹیں کم ہونے والی سازش پہ پھر علیحدہ بات کروں گا کسی وقت. لیکن اس چپے کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ 5.5 کروڑ ووٹروں کو ہم تحفظ نہیں دے سکتے، سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جو 8 کروڑ باقی بچتے ہیں ان کو آپ کیا دیں گے؟ اس لیے اس کے اوپر سیریسلی the intervention of the Supreme Court under the constitutional provisions is urgently needed, number one. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی کے لیے عمران خان نے کال دی ہے کہ پورا پاکستان جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم نکلتے رہیں گے، جب تک الیکشن فیئر اینڈ فری کر کے اقتدار عوام کو منتقل نہیں ہوتا ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اس کا جو دوسرا پہلو ہے، میں سپریم کورٹ کی طرف ایک اور حوالے سے بعد میں واپس آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک سوال نامہ جاری کیا ہے جو جے آئی ٹی بنی ہے اسلام آباد میں. یہ شریف فیملی نے طے کیا ہوا ہے کہ سوائے ان کی پہلے اتفاق لوہے کی فاؤنڈرنگ ہوتی تھی اور وہ فاؤنڈری بڑھتے بڑھتے آگے منی لانڈرنگ کی فاؤنڈری میں تبدیل ہو گیا، اس کے علاوہ یہ کسی چیز کو سلامت نہیں رہنے دینا چاہتے. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اسلام آباد پولیس کے علاوہ 3 جو ٹاپ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے نمائندے بھی شامل کیے گئے. لیکن یہ جو سوال نامہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی نے تیار کیا ہے. یہ جو تندور کے انتخابی نشان پہ ووٹ کو عزت سمیت تندور میں پھینکنے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے خاتون، یہ اس کے نون لیگ کے میڈیا سیل کا یہ سوال نامہ ہو سکتا ہے، جس کے 3 حصے ہیں. پہلا اس کا حصہ اس کو آپ مزاحیہ کہہ سکتے ہیں. مثلا 2 سوال ہیں. آپ کے علم میں عمران کس مقدمے میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے؟ اب لوگ ایف آئی آریں یاد کر کے گھر سے نکلیں گے اگر کسی کے پاس جانا ہے. لوگوں کو پتا ہوگا کہ کون سا مقدمہ کس دن درج ہوا ہے. یہ کیا سوال ہے تفتیش کے حوالے سے؟ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس پہ سوال ہونا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے علم میں عمران نے ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں جوڈیشل کمپلیکس آنا تھا، اس کا تعلق اس وقوع کے ساتھ کیا ہے؟ جو دوسرے مزاحیہ سوال ہیں ان میں سے 2 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا یہ ہے، لاہور سے کتنے آدمی عمران کے ساتھ چلے تھے اور کتنی گاڑیاں عمران خان کے ساتھ آئی تھیں؟ اب سیاسی حصہ اس کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ 22 سوالوں میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف 4 سوال رکھے ہیں. آپ کو اس میں سے کوئی ایسا سوال لگتا ہے جس کا مقدمے کے ساتھ تعلق ہو کہ کس نے توڑ پھوڑ کی، چھت پہ کون چڑھا تھا، کس نے پتھر مارے، گاڑی توڑنے والا کون تھا، وہ کون تھے جن کے ہاتھ میں رسیاں تھیں جس نے پھانسی دی جا سکتی ہے، اور وہ کون تھے جن کو یہ کہا گیا کہ اتنی فائرنگ کرو ٹیئر گیس کی کہ لوگ بھول جائیں مقبوضہ فلسطین کو؟ یہ کون ہے اور کہنے والا کون تھا؟ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کا جو دوسرا حصہ ہے، وہ 23 سے 36 تک میں آتا ہے، لیکن میں اس کے بھی 4-5. پہلا سوال یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ پولیس سمیت یہ سوال کر سکتا ہے؟ کوئی ادارہ پولیس سمیت یہ سوال کر سکتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے؟ پہلا سوال ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جب سے تحریک عدم اعتماد شروع ہوئی اس نے اداروں کے خلاف سازش کا بیانیہ بنانا شروع کر دیا؟ یہ اس پیشی سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ جے آئی ٹی یہ سوال کر سکتی ہے؟ آنسر از نو. مثال کے طور پہ جے آئی ٹی بنی تھی ماڈل ٹاؤن قتل عام 1 اور قتل عام 2 کے اوپر، تو اس میں وہ کیا یہ سوال کرتے تھے کہ نواز شریف نے اپنی سیاست تحریک استقلال سے جب شروع کی تو ان کو دفتر سے باہر کیوں بٹھایا جاتا تھا؟ یہ کسی نے پوچھا؟ اس لیے کہ وہ متعلقہ سوال نہیں تھا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے عمران نے اقتدار سے باہر نکلنے کے وقت بہت سی ریلیز نکالی تاکہ حکومت کو اقتدار میں رہنے میں دشواریاں ہوں. یہ سوال کیا مقدمے سے یا فوجداری جرم سے متعلقہ ہے؟ یہ میں قوم کے لیے اور میڈیا کے لیے چھوڑتا ہوں.
تیسرا جو انہوں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے جب تحریک اعتماد چل رہی تھی پی ٹی آئی نے سندھ ہاؤس پر حملہ کیا اور دروازے کے اندر چلے گئے توڑ پھوڑ کر کے، کیا اس کا جوڈیشل کمپلیکس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے؟ باقی سوال ایسے ہیں جس میں نام آتے ہیں لوگوں کے، اس میں اداروں کے نام آتے ہیں، اس میں میر جعفر میر صادق کا نام آتا ہے، یہ سوال ہیں، وہ ہماری طرف سے نہیں کہا جا رہا، اس کا آتا ہے، اس میں نیوٹرل کا لفظ آتا ہے، اس میں جانور کا لفظ آتا ہے، میں سارے چھوڑ دیتا ہوں، میں ان میں سے نہیں پڑھتا، میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں شہباز اعظم سواتی اور ان کے خلاف زہر اگلنے کے الزامات میں مقدمے درج ہوئے؟ اس کا اس وقوعے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ جے آئی ٹی ہے یا یہ نون لیگ کا کوئی پروپیگنڈا سیل ہے جو بیٹھے گا اور یہ سوال کرے گا؟ اور سرکاری ملازم سرکاری وردی میں سرکاری نوکری میں تنخواہ کے ساتھ سرکاری عہدے میں یہ سوال کر سکتا ہے سیاسی؟ جب پاکستان کے سارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں، ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، کہنا چاہیے یہ ہم نے نہیں بنایا۔ اس سے اگلا جو سوال ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جب 18/3 عدالتوں پر حملے کرنے کے بعد، عدالتوں پہ کس عدالت پہ حملہ ہوا جی؟ عدالت کے اندر تو عمران خان گئے ہی نہیں، عدالت کے اندر ان کے 2 وکیل اور تھے اور ایک میں تھا جو ہینڈلنگ کر رہا تھا وہاں پہ ساری لیگل، تو ہم نے اگر کوئی حملہ کیا ہوتا تو ہمیں عدالت کہتی آپ نے حملہ کیا ہے، یہ حملے سارے تو باہر سے ہوئے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں اسلام آباد پولیس کی جے آئی ٹی کہنے لگی، اگلا ذرا سنیے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس درجے تک گر چکا ہے ان کا معیار تفتیش کا بھی اور جو پروفیشنل اخلاقیات کا۔ اس کے بعد لاہور میں جا کے پی ٹی آئی نے گاڑی کو دھکا دے کے پانی میں گرا دیا۔ یہ اسلام آباد کے اختیارات لاہور تک ہیں پولیس کے، وہ جو وقوع ہوا اس کی تفتیش ہو رہی ہے۔ یہ اگلے 2 سوال میں آپ کے ساتھ پڑھ کے پھر میں واپس آتا ہوں۔ کیا آپ کو پتا ہے عمران اور اس کی پارٹی کے لیڈر ورکرز نے سوچی سمجھی سازش کے تحت عدالتوں پولیس اور باقی اداروں پر حملہ کیا تاکہ وہ سیاسی مقاصد یعنی پریمیم حاصل کر سکیں؟ میں یہاں رک کے یہ کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے ہم نے اس جے آئی ٹی کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ایک اعتراض لگا تھا فارمل قسم کا، اس کے بعد یہ سنا جائے گا۔ ہمیں اس جے آئی ٹی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک سیاسی ریٹرک ہے جس کو پروموٹ کر رہی ہے، وہ تفتیش نہیں کر رہی۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہ جو پاکستان کا قانون نہیں، یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ کوئی شخص اپنے مقدمے میں خود ججمنٹ نہیں دے سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے مقدمے میں فیئر نہیں ہو سکتا۔ تو پولیس کیسے بیٹھ کے کہے گی کہ پولیس نے غلط کیا تھا؟ پولیس کیسے کہے گی کہ پولیس کو کہا گیا تھا کہ تم پتھر مارو؟ پولیس کیسے کہے گی کہ جوڈیشل کمپلیکس آپ سب نے دکھایا ہے اس کے اوپر چڑھ کے تم پتھر مارنا تاکہ نیچے جب عمران خان آئے تو اس کو نشانہ بنایا جا سکے اس پینڈیمونیم کے اندر؟ پولیس کیسے کہے گی کہ پولیس والوں نے ہمیں کہا تھا؟ اور پولیس والے کیسے کہیں گے کہ انہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سارا ہنگامہ تم نے کر کے عمران خان کی جان لینی ہے؟ 2 بار جو کوششیں ہوئیں، دوسری کوشش پہلی وزیر آباد، دوسری جوڈیشل کمپلیکس، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھا اس کے اندر بھی پوری تیاری تھی، وقت پہ وارننگ شاٹس فائر ہوئے، وقت پہ وکلا نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور وہ سارے آ کے موجود ہوئے، ورنہ ان کی تیاری صرف اگر کسی کام کے لیے ہے موجودہ جو ڈسپنسیشن بٹھائی گئی ہے سائفر کے ذریعے سے، تو وہ صرف 3 کام تھے۔ ایک این آر او تھا جو انہوں نے لے لیا، دوسرا پاکستان کے ساتھ کل جو کچھ انڈیا میں جا کے عزت افزائی کروائی گئی ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے ہر پاکستانی کا کہ کہاں وہ عمران خان جس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کب دہشت گردی کے حوالے سے ہندوستان کی بات سنے گیا؟ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آر ایس ایس کی مینٹیلٹی راستے میں آتی ہے، اس لیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات نارملائز نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آپ وہاں جا کے جو آپ کا یارہ مودی اس کو اور اس کے نمائندے کو پرنام کریں، یا ہندی میں کہتے ہیں کوٹی کوٹی پرنام کریں، یعنی جھکا کے پرنام کریں، اس کے باوجود پاکستان کے کشمیر کے مسئلے کے بارے میں آپ نے وہاں کوئی خدمت نہیں کی۔ ایک لفظ، ایک صحافی، ایک میڈیا اینکر، ایک رپورٹر دکھا دیں جس کے سامنے آپ نے کوئی بات کی ہو۔ جن کو آپ ساتھ لے کے گئے تھے گواہ میں وہ گم ہو گئے شاید گھومتے پھرتے بیچارے، وہ پاکستان کے لیے نہ بول سکے اور نہ سے وہاں کوئی آواز بلندی۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے
اس کی تاریخ اس طرح سے ہے، جدید تاریخ، اور وہ جو بینچ ہے اس کی تاریخ اور جدید تاریخ اس طرح سے ہے کہ آج سے 12 مہینے کچھ دن پہلے یہی بینچ تھا، یہ آدھی رات کو بیٹھا، عمران خان کو نہیں بلایا گیا، شہباز شریف کو بلایا گیا، اور اس نے وہاں ترلے کیے کہ آپ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کریں، ان کی بات منظور ہو گئی۔ پارلیمنٹ کے سپیکر کو کہا گیا کہ آپ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک مسترد شدہ جو رولنگ کے ذریعے سوری نے مسترد کی تھی وہ والی موشن آف نو کانفیڈنس اس پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آپ اتنے بجے بیٹھیں گے۔ ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ علی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کوئی چیخیں ماری؟ ہم نے کوئی عدلیہ کی طرف آواز کر کے؟ اب تو ننگی گالیاں ہیں بھائی، کسی نے کوئی ایک جملہ بھی کہا ہو آپ بتا دیں پاکستان تحریک، ہم نے وہ قبول کیا اور وہ ڈائری پکڑ کے گھر چلا گیا۔ غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ 22 کروڑ لوگوں کا محبوب آدمی ہے، وہ بچوں کا محبوب لیڈر ہے، وہ بہنوں کا بھائی ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی ویٹرنز ہیں وہ ان کا بھی لیڈر ہے، اور وہ سارے باہر نکل آئے۔ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ادارہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو نہیں مان رہا وہ پاکستان کے آئین سے انکاری ہے۔ جو حکومت پاکستان کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے پہلے اپنی مرضی کا فیصلہ لے گئے تھے سجاد علی شاہ کے دور میں، بھول جائیں کہ اب ان کے حملے کے نتیجے میں ان کو کچھ اپنی مرضی سے مل سکتا ہے۔ ہم صرف آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آئین کے مطابق انتخابات ہونے، انتخابات ہی پاکستان کا مقدر ہے۔ میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جس طرح سے میڈیا نے اور آپ خاص طور پہ جو فیلڈ ورکرز ہیں، جن کو رپورٹرز آپ کہتے ہیں، جن کو کیمرہ مین کہتے ہیں، جن کو آپ باقی لوگ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے عملہ، آپ نے جس بہادری سے ان 13 مہینوں میں اس معاشرے کے باوجود پورے پاکستان میں بالعموم اور اسلام آباد کے اندر بالخصوص جس طرح سے ہماری آواز کو بلند کرنے میں مدد کیا، اس کا شکریہ نہ ادا کرنا کنجوسی ہوگی۔ آپ کا سوال ایک سیکنڈ سوال بہت لمبا تھا، جواب مختصر دے کے پھر آپ دوسرا سوال کر لیجئے علی صاحب پہ۔ وہ سوال لیٹ ہو گیا ہے تھوڑا، اس لیے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم فیصلہ کریں گے، اور وہ جو انہوں نے مذاکرات کے نام کے اوپر مذاق والی راتیں گزاری ہیں، اب تو وہ میرے خیال میں انفرکچس ہو گیا، سارا بیکار ہو گیا۔ سوال کا ہے، سوال کر لیں، 2 منٹ ہو گئے۔ اچھا، اگر دیکھیں نا اس سوال کا اگر آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ آپ 2018 کے حالات دیکھ لیں، 2018 میں جب ہمیں حکومت ملی اس وقت پاکستان کے کیا حالات، اور جب حکومت چھوڑ کے گئی اس وقت کیا حالات۔ 2018 میں بھی ہمیں یہی چیلنجز کا سامنا تھا، اور اس میں ایک چیلنج بڑھ گیا تھا کورونا کا، جو 2 سال پوری دنیا کے اندر رہا۔ انٹرنیشنل جو اکانومیز ہیں وہ 30% کانٹریکٹ ہوئی۔ میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، جرمنی کی بات کر رہا ہوں، میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو 2 ورلڈ وارز جنہوں نے لڑی ہیں آپس کے اندر۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی وہاں $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ پاکستان کے پاس $20 ارب دنیا کو دینے تھے اور وہ پاکستان کے پاس نہیں تھے۔ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ $64 ارب تھا۔ پاکستان کی ایکسپورٹ جو 70 سال میں $25 ارب پہنچی تھی، نواز شریف کی حکومت میں کم ہو کے وہ $23.5 ارب پہ چلی گئی تھی۔ پاکستان کی ٹوٹل ریمیٹنسز $18.5 ارب کے اوپر تھی۔ پاکستان کی جو اکانومی میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو
بڑے صنعتی یونٹ جن کی آپ بات کرتے ہیں وہ نیگیٹو کے اندر تھے. تمام بزنسز ختم ہو گئے تھے سوائے لینڈ کے, لینڈ مافیا کے, اور ان میں جو آپ نے بڑے بڑے نام دیکھے صرف ترقی وہیں ہو رہی تھی اور کہیں ترقی نہیں تھی پاکستان میں. طریق انصاف کی حکومت آتی ہے اور اس کے بعد کرونا 2 سال رہتا ہے اور آخری 2 سال میں 6% اور 6.5% پہ گرو کرتا ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ 11% پہ جاتی ہے. ریمیٹنسز $18.5 ارب سے بڑھ کے $32.5 ارب پہ جاتی ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ $23.5 ارب سے اٹھ کے $32 ارب پہ جاتی ہے. پاکستان کی اسمال میڈیم انٹرپرائز, کرونا پوری دنیا ایکنالج کرتی ہے, احساس پروگرام شروع ہوتا ہے, لنگر خانے شروع ہوتے ہیں, 1,44,00,000 خاندان, 1,44,00,000 خاندانوں کو تھم امپریشن پہ $14,000 روپیہ ملتا ہے. صحت سہولت کارڈ, آپ سارے بھائی ہم سب, پہلے ہم کسی بڑے ہسپتال میں کسی غریب آدمی کو دیکھتے تھے, آج تمام پاکستان کی 90% آبادی کا صحت سہولت کارڈ پہ علاج ہوتا ہے. یہ چیزیں جو عمران خان کر کے گیا, تو جو آنے والا ٹائم ہے, دیکھیں نیت صاف ہونی چاہیے, انسان کو محنتی ہونا چاہیے, اس کا نظریہ کلیئر ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اللہ مسائل حل کرتا ہے. ایگزیکٹو آرڈر ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ صرف اپنا استعفیٰ لکھ سکتے ہیں. دیکھیں 2 سوال ہو گئے. پہلا تو یہ ہے کہ ٹکا ثانی جو آپ نے پہلا سوال کیا, اس سوال کا جواب ایک میں نے پہلے دے دیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا وہ فیصلہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن یہ ہے کہ 14 سے آگے الیکشن کسی قیمت پہ نہیں جانا چاہیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان وقت پہ الیکشن چاہتے ہیں, وقت طے کر دیا گیا تھا صدر کی طرف سے, اور جو اب اس کے بعد جو قانون سازی کی جائے گی اس کے ذریعے سے صدر کے اختیارات بھی ختم نہیں ہو سکتے. ایک اچھا, اب آ جائیں آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے, اس پہ میں صرف ایک شارٹ کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں, بہت لمبا ہو جائے گا ورنہ. اس پہ میں شارٹ کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایگزیکٹو آرڈر کسی معاملے میں بھی گورنمنٹ کی کوئی مدد اس لیے نہیں کر سکتا کہ جس زمانے میں ایگزیکٹو آرڈرز ہوئے تھے نا, اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی, آئین معطل تھا, صدر کا نام پرویز مشرف تھا, اور آئین معطل ہونے کے دوران جتنے بھی لیگل فریم آرڈرز جن کو کہتے ہیں آپ ایل ایف اوز آئے, جتنے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈرز جن کو آپ پی سی او کہتے ہیں وہ آئے. اس وقت ایسا جاری نہیں کیا جا سکتا. جے آئی ٹی میں جو شامل ہیں, میں نے کہا کہ 3 جو ہماری ٹاپ انٹیلیجنس, ایک سویلین اور 2 فورسز کی ایجنسیز ہیں, ان کے ممبران جے آئی ٹی میں, یہ لاء میں لکھا ہوا ہے, شامل ہو سکتے ہیں, کسی کو بھی کو آپٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک آزاد وکیل بھی شامل کر سکتے ہیں, ایک آزاد صحافی آپ میں سے کوئی شامل, خاتون حضرت جو بھی ہوں شامل کر سکتے ہیں, تاکہ وہ دیکھیں کہ جے آئی ٹی سیاست کر رہی ہے یا جے آئی ٹی تفتیش کر رہی ہے. آپ کے ایک سوال کا, یہ ساری نامعلوم لوگوں پہ مشتمل ہے جو سب کو معلوم ہے. جی جی. یہ دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ کیا یہ فیصلہ کل ہوا ہے یا فیصلہ پرسوں ہوا ہے؟ یہ فیصلہ تو 30 دن پہلے ہوا تھا. اگر یہ فیصلہ 30 دن پہلے ہوا تھا اور انسٹرکشن سپریم کورٹ کی تھیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں, اور جب آپ کی نگراں گورنمنٹ آ جاتی ہے تو تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں, اور الیکشن دیکھیں آپ کے وزیر اعلیٰ نے لگنا ہے, آپ کے تمام اختیارات جو وہاں ٹرانسفر پوسٹنگز ہونی ہیں وہ تمام الیکشن کمشنر کی مرضی کے ساتھ ہونی ہے. اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر 30 دن میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو آپ کیا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ رہے, جو لوگ 30 دن کے اندر پاکستان میں الیکشن نہیں کرا سکتے؟ وہ الیکشن کمیشن جس کا کانسٹیٹیوشنل کام
صرف الیکشن کرانا ہے اور دنیا میں انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں میں الیکشن نہیں کرا سکتی, تو مجھے بتائیں پھر پاکستان کس طرف جائے گا؟ پر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں الیکشنز ہوں گے. سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ جو کل انہوں نے کہا ہے وہ کھڑی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے سیاسی مسئلہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے, جو ہم نے فیصلہ دے دیا ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں. تھینک یو. تھینک یو جی, تھینک یو.